کسی کے کھاتے میں چھوٹے اور بڑے تمام گناہ ہیں، اور ان سے چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ توبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کی روایت ہے، 4251 نمبر کی حدیث 4251، کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کی تمام اولاد خطا کرنے والی ہے، غلط کار ہے، قصوروار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں بھی بہترین وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے گنہگاروں کو بہتر بتایا، جن کے اندر توبہ کرنے کی صفت موجود ہے وہ بہترین لوگ ہیں۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ میرے بھائیوں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب قصوروار ہیں۔ صبح سے شام تک ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے گناہ ہماری جھولی میں آ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ غلطیوں کے پتلے بن جاتے ہیں۔ چھٹکارے کی شکل کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے سچی توبہ۔ یہی تو اللہ نے کہا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان لانے والو اللہ سے سچی توبہ کر لو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اسے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے جنتیں، ایسے باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ توبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ ایک عظیم نیکی ہے اگر ہم کر سکیں، اور توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے، جو ہمیں نا امیدی سے دور رکھتا ہے۔ ہم زمانے کے سب سے بڑے گنہگار کیوں نہ ہوں، سب سے بڑے خطاکار کیوں نہ ہوں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں امید کی کرن دکھائی ہے کہ اگر ہم ہوش و حواس رکھتے ہیں، اگر ہم ایمان اور عقیدے والے ہیں، توحید والے ہیں، تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ سورہ زمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، کیسے؟ نیکیاں نہ کر کے، کیسے؟ گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخشتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ سب سے بڑا بخشنے والا، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو وہ آیت کریمہ جو مایوسی کے عالم میں بھی ہمیں امید کی کرن دکھاتی ہے۔ ہمیں اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے وہ گنہگار انسان، ہے وہ خطاکار انسان، لیکن جب اللہ سے توبہ کرنے کے لیے تنہائیوں میں وقت نکالتا ہے، اللہ سے روتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اتنا خوش ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب التوبہ، باب فی الحض علی التوبہ، 6900
60 نمبر کی حدیث ہے، 6960. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَلَّهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، کہ جب کوئی بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، لو لگاتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو انسان کسی لمبے صحرا اور بیابان کے سفر پر نکلا ہو اپنی سواری کے ساتھ، اپنی اونٹنی اور اونٹ کے ساتھ، اور جب آرام فرمانے کے لیے وہ راستے میں اترتا ہے، آنکھ لگتی ہے اس کی سواری غائب، جس پر اس کا کھانا ہے، اس کا پینا ہے، اس کے تمام سامان لدے ہوئے، وہ سواری غائب. مایوسی کے عالم میں ایک درخت کے نیچے جا کر وہ سو جاتا ہے کہ اب تو زندگی سے مایوس، اتنا لمبا سفر، کہیں نہ کوئی گاؤں دکھتا ہے، نہ شہر دکھتا ہے، نہ کوئی آنے جانے والا انسان دکھتا ہے، اور میری سواری غائب ہے، اب تو موت منڈلا رہی ہے میرے سامنے. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس ہی میری سواری کھڑی ہے، جس پر میرا مشکیزہ لدا ہوا ہے پانی کا، جس پر میری ٹفن ہے، کھانے اور خورد و نوش کے سامان لدے ہوئے ہیں، اور جس پر میری سامان زیست جو میں لے کر نکلا تھا سب کا سب موجود ہے. اٹھتا ہے ہمارے خوشی کے، اپنی اونٹنی کی لگام پکڑتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اتنا خوشی ہے اس کو کہ شکر ادا کرتے ہوئے وہ الفاظ اور جملوں کو نہیں سمجھ پاتا. وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن مارے خوشی کے اچھل پڑتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب. اتنا خوش ہے وہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس انسان سے زیادہ اللہ خوش ہو جاتا ہے اس بندے پر جو اپنے گناہوں پر تنہائی میں روتا اور اللہ سے لو لگاتا ہے. توبہ کتنی عظیم نیکی ہے میرے بھائی، ہمیں یہ نیکی کرنا چاہیے. اللہ نے موسم عطا فرمایا ہے، نیکیوں کی فصلیں بہار اللہ نے ہمیں دی ہے. توبہ جیسی عظیم نیکی سے ہمیں جڑنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہوں کا جو کھانا ہے اس کا بوجھ کم ہو اور اللہ انہیں دھو دے، صاف کر دے اور ہم ان سے بری ہو جائیں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، توبہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ اگر واقعی کوئی بندہ سچی توبہ کر لے. توبہ سچی کیسے ہوتی ہے میں بتاؤں گا. سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ صرف ہمیں معاف کر دیتا ہے، وہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں پر، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کے اسٹرکچر کو بنایا ہے، ان کی ضروریات کو، ان کی کمیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو سمجھنے والا ہے. اللہ تعالی ہماری توبہ سے خوش ہو کر کبھی کبھی ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بتائیے، کنورٹ کر دیتا ہے. اگر آپ کے پاس 1000 نیکیاں ہیں اور 1000 گناہوں کا کھاتا ہے، اگر ہماری توبہ سچ ہو گئی اور اللہ کو قبول ہو گئی، اللہ خوش ہو گیا، تو یہ جو 1000 گناہ ہمارے کھاتے میں ہیں، اللہ ان کو صرف مٹاتا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کنورٹ کر دیتا ہے بھلائیوں میں، نیکیوں میں. تو 1000 بھلائیاں پہلے تھی، 1000 گناہ تھے، اب 1000 اور گناہ جو تھے وہ نیکیاں بن گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 2000 نیکیاں آپ کے پاس ہو گئی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 69 اور 70 پڑھیے. اللہ نے وہاں مشرک کا ذکر کیا، اللہ نے وہاں ناحق قتل کرنے والے کا ذکر کیا، اللہ نے وہاں بدکاری کرنے والے، فحشکاری کرنے والے کا ذکر کیا. 3 بڑے بڑے مجرموں کا اور گناہوں کا ذکر اللہ نے فرمایا. شرک کا ذکر، قتل ناحق کا ذکر اور زنا کا. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. یہ لوگ، یہ مشرک، یہ قاتل، یہ زانی ہمیشہ ہمیش
اس عذاب میں رہیں گے اور یہ عذاب ان پر ڈبل کر دیا جائے گا. آگے سنیے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ہاں مگر وہ گنہگار جس نے شرک تو کیا تھا، جس نے بدکاری تو کی تھی، جس نے قتل ناحق تو کیا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، سچا پکا وہ مومن اور مسلمان بن گیا. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیکی کی راہ پر چل پڑا، وہ اعمال صالحہ کرنے لگا. نمبر 1 توبہ کی، سچا اور پکا مومن بن گیا. اور نمبر 3 نیک اعمال کی راہ پر وہ چل پڑا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہی توبہ کرنے والے وہ لوگ ہیں، اللہ کہتا ہے، جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا رہا ہے. توبہ کتنی عظیم نیکی ہے. اگر واقعی ہماری توبہ سچ ہو، ہم تنہائیوں میں اللہ کے لیے ہم اٹھیں، وقت نکالیں، اپنے گناہوں پر رو لیں، اللہ سے اپنے رب کو خوش کر لیں. اللہ کی قسم، ہمارے گناہ آسمان اور زمین بھر کر کیوں نہ ہو، اللہ انہیں نیکیاں بنانے کے لیے تیار ہے. ہمیں رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی ہو، جیسے حضرت آدم کی توبہ سچی تھی، جیسے حضرت یونس کی توبہ سچی تھی، جیسے کسی بنو اسرائیل کے 99 انسانوں کے قاتل کی توبہ سچی تھی. اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا. ایک آدھ قتل نہیں کیا تھا اسے، کتنے 99 قتل کیے تھے. صحیح مسلم کتاب التوبہ، باب قبول توبۃ القاتل، حدیث نمبر 7008 7008. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک انسان گزرا ہے جس نے 99 قتل کر ڈالے تھے. کتنے؟ 99. 1-2 کی بات نہیں میرے بھائی. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک جان بھی لے لی ناحق، تو میرے بھائیو کتنا عظیم جرم ہے. گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. ایک جان کو مارنا، پوری انسانیت کو مارنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے قوموں میں ایک انسان گزرا جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اسے احساس جرم نے ستایا. اس کے اندر توبہ کرنے کی صفت اور خو پیدا ہوئی. وہ پوچھنے نکلا، بتاؤ اے لوگو، کون ہے زمین میں جانکار جو مجھے بتائے، اتنا بڑا گنہگار ہوں میں، توبہ کر سکتا ہوں کہ. لوگوں نے کہا وہ راہب ہے، پوپ ہے، پادری ہے، چلے جاؤ، وہ جانکار ہے، وہ تمہیں بتائے گا. وہ آدمی گیا، اس نے کہا 99 لوگوں کو قتل کیا ہے میں نے. پادری صاحب بتائیے کیا میں توبہ کروں، میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا 99 کیسے تمہاری توبہ قبول ہوگی، اتنے بڑے مجرم ہو تم. تو اس نے اپنی تلوار نکالی اور کہا جب نہیں قبول ہوگی تب پورا کر دیتا ہوں. تو 99 + 1 = 100. پورے 100 مکمل کر لیا اس نے. اور کیا ہوا؟ لیکن اب بھی اسے تلاش ہے، کاش کوئی ہو جو مجھے بتائے کہ کیا میں اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہوں. پوچھ رہا ہے. وہ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ ایک عالم ہے، فلان عالم، جاؤ اس عالم دین کے پاس جاؤ، وہ بتائے گا. وہ اس وقت اس سرزمین میں، اس علاقے میں سب سے بڑا جانکار ہے. وہ آدمی وہاں گیا اور اس نے کہا ایسا ایسا ماجرا ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہوں میں، لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا بتائیے کیا دروازہ میرے لیے کھلا ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی، سنی جا سکتی ہے، مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس عالم دین نے کہا وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ، میرے بھائی آپ کے اور آپ اللہ کے درمیان آخر کون آ سکتا ہے؟ کس کی جرأت ہے جو ڈیوائیڈر اور رکاوٹ بن جائے؟ اللہ سے توبہ کرو، آپ کی توبہ قبول ہوگی، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے.
جرم کرنے والوں کے لیے بھی۔ لیکن سنو، تم نے جو کچھ سنایا ہے نا کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا تھا، تو وہ بستی تو بہت ہی گنہگار لوگوں کی بستی ہے، شرک کرنے والوں کی بستی ہے، بدعت کرنے والوں کی بستی ہے، فحشکاری اور بدکاری کرنے والوں کی بستی ہے۔ میری نصیحت ہے کہ اے میرے بھائی، آپ وہاں واپس مت جاؤ۔ تو کہاں جاؤں؟ اذهب الى ارض كذا وكذا فيه اناس يعبدون الله وحده۔ جاؤ اس بستی کی طرف جہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ فاعبد اللہ معهم، جا کر انہی لوگوں کے ساتھ تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ شرک والوں کی طرف دوبارہ پلٹ کر مت جاؤ۔ اللہ، کتنی عظیم بات کہی ساری۔ میرے بھائیوں، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ الانسان ابن البیئہ کہا جاتا ہے۔ The man is the product of environment۔ انسان ماحول کی پیداوار۔ اس عالم دین نے مشورہ دیا کہ جاؤ توحید والوں کے پاس، وہیں رہو، وہیں اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ سے سچی توبہ کرو گے، اللہ قبول کر لے گا۔ کہتے ہیں جاتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں آپ کی بات، آپ کا مشورہ۔ وہ انسان سچی توبہ کرتا ہے اور اسی راہ پر لگا دیتا ہے اپنے آپ کو اور چل پڑتا ہے توحید والوں کی بستی کی طرف۔ لیکن اللہ کا فیصلہ، راستے میں فرشتے آ جاتے ہیں موت کے، ملائکۃ الموت۔ تو اس میں ملائکۃ الرحمہ بھی ہیں، ملائکۃ العذاب بھی ہیں۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کبھی نیکی نہیں کی، صرف جرم کرتا رہا، ہم اس کی روح لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے، جنت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہ تو توحید کی راہ پر نکلا ہے، اس نے تو توبہ کی ہے اور یہ توحید والوں کے پاس جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کی روح نکالیں گے اور ہم جنت میں لے جائیں گے۔ یہ جھگڑا ان کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی کے بیچ ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجتا ہے، بصورت آدمی، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ کیا میں آپ کے درمیان کچھ کہہ سکتا ہوں؟ بولو۔ ایسا ہے کہ اگر یہ جھگڑا ہے کہ آپ نکالو یا وہ نکالیں، اس کی جان لے جائیں، تو ایک کام کرو، یہ بندہ جہاں سے نکلا ہے شرک والی بستی سے اور جہاں جا رہا ہے توحید والی بستی کی طرف، اس کی پیمائش کر ڈالو، ناپ ڈالو اسے، اور ناپنے کے بعد اگر پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک والوں سے قریب ہے، اس بستی سے قریب، تو ملائکۃ العذاب لے جائیں، اور اگر پتہ چلتا ہے یہ توحید والوں کی طرف جا چکا ہے، شرک والوں سے دور ہو چکا ہے، تو رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں۔ بولے اچھی بات ہے، فیصلہ اچھا ہے۔ پیمائش ہوتی ہے، ناپا جاتا ہے اس سرزمین کو۔ اتفاق ایسا ہے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو اسی وقت وہ کچھ بڑھ جاتا ہے توحید والوں کی طرف، شرک والوں سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں، کچھ تھوڑا سا۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کی روح لے جائیں گے۔ میرے بھائیو بتاؤ، یہ فرشتہ بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ یہ زمین، اس کی مقدار کیا ہے، پیمائش کے بعد کیا رزلٹ آنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مغفرت کرنے والا تھا، اسے بخشنے والا تھا، اسی لیے ان کے درمیان اس نے اس حکم کو، اس فرشتے کو بھیجا اور یہ پیمائش کرانے کی ذمہ داری انہیں عطا فرمائی، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں، انہیں پیمائش کرنی پڑی۔ اور نتیجہ کیا آیا؟ رحمت کے فرشتے اس کی جان لے کر گئے، کیونکہ وہ توحید والوں کی طرف قریب ہو چکا تھا، شرک والوں سے دور جا چکا تھا۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جو آدمی 100 لوگوں کا قاتل ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا، اور اس طرح اس کی بخشش کا راستہ اللہ نے نکال دیا۔ اتنا بڑا مجرم اگر اللہ کے یہاں معاف کیا جا سکتا ہے، میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے گناہ شاید اتنے تو نہیں ہوں، ہمیں اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں ضرور ہوگی، اگر ہماری توبہ ایسی ہو جیسا اللہ چاہتا ہے، سچی توبہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری توبہ سچی کیسے ہوگی؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، مسجد اظہر کے محترم مصلیوں اور نمازیوں، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ یہ صرف ہمارے گناہوں سے چھٹکارے کا راستہ ہی نہیں، بلکہ توبہ ایک عظیم نیکی ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے. ایسی عظیم نیکی جس سے اللہ خوش ہو کر ہمارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنانے کے لیے تیار ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہماری توبہ سچی کب ہوگی؟ کچھ شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، اگر وہ اپلائی ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ ہماری توبہ سچی ہے. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، وہ ہم جان لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم توبہ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہماری توبہ قبول ہو؟ جی ہاں، ان معیار اور ان کسوٹیوں پر اگر ہماری توبہ آئے تو قبول ہو. نمبر 1، کیا معیار ہے؟ سچی توبہ کی کسوٹی کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے جو جرم کیا ہے، الندامۃ علی فعلها، ہمیں حقیقی شرمندگی ہو، احساس جرم ہمیں ستا رہا ہو، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ رہا ہو، ہم نے غلط کیا ہے اور ہم اللہ سے اپنی شرمندگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا. اللہ رب العالمین کے حکم پر پورا نہ اترے اور جنت میں اس درخت کے قریب چلے گئے، پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا. شیطان کے ورغلانے میں آ گئے تو بے لباس ہو گئے، لیکن اظہار شرمندگی میں اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، پشیمان ہوئے، سچی شرمندگی ہوئی اور اللہ نے دعا سکھلا دی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ خوش ہو گیا، اللہ نے انہیں لباس عطا فرمایا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرنا ہے اللہ سے. اللہ یہ ہوا ہے مجھ سے اور تو جانتا ہے، ہوش و حواس میں میں نے یہ جرم کیا ہے، اللہ طاقت رکھتے ہوئے میں نے ایسا کیا ہے، لیکن اللہ اسی ہوش و حواس کے ساتھ میں اظہار شرمندگی کرتا ہوں. اللہ میں پشیمان، کیا ہو گیا مجھ سے، میں کیا کر بیٹھا، اللہ میں اسے توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اظہار شرمندگی یہ پہلی شرط ہے، اقرار جرم اور اظہار شرمندگی. نمبر 2، وہ جرم جو ہم نے کیا ہے فوراً اسے ہم چھوڑ دیں. جس جرم میں ہم ملوث تھے اس سے دور ہو جائیں. مثال کے طور پر جھوٹ بولتے تھے، بالکل فوراً چھوڑ دیں، سچائی کی راہ پر آ جائیں. خیانت کر رہے تھے، چھوڑ دیں، امانت داری کی راہ پر لگ جائیں. بے نمازی تھے، نمازی بن جائیں. بے روزے دار تھے، توبہ کر لیں، روزے دار بن جائیں. زکوٰۃ نہیں پے کرتے تھے، اللہ سے توبہ کر لیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں. گناہ جو ہم نے کیا ہے اس گناہ سے فوراً ہمیں میرے بھائیوں دور کر لینا چاہیے اپنے آپ کو.
اور نیکی کی راہ پر ہم کو اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ اب دوبارہ جانتے بوجھتے یہ جرم نہیں کروں گا. دل میں سچا پکا ارادہ ہو, اے اللہ یہ جرم ہو گیا ہے مجھ سے, لیکن اللہ تو توبہ سننے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اظہار شرمندگی کے ساتھ کہ اللہ دوبارہ یہ جرم نہیں کروں گا, اللہ میری مدد فرما. سچا ارادہ اگر ہے دل میں, اور دل کی باتیں اللہ جانتا ہے, دل کے اعمال سے واقف وہی ہے جس نے ہمارے سینے کو بنایا اور سینے میں دل کو اللہ نے بسایا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کی دھڑکنوں سے واقف, اس میں آنے والے وسوسوں سے واقف ہے. تو ہم سچا پکا ارادہ کر لیں اللہ دوبارہ نہیں کریں گے, اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. یہ تین شرطیں, اگر اس کا تعلق اللہ سے ہے, اللہ کے حقوق میں ہم نے کمی کی ہے, کوتاہی کی ہے, تو ہم اللہ سے شرمندہ ہو جائیں. نمبر 2, ہم اس کو فوراً چھوڑ دیں, نیکی کی راہ پر لگ جائیں. اور نمبر 3, ہم دوبارہ نہ کرنے کا عہد و پیمان اللہ سے باندھ لیں, اللہ نہیں کریں گے جانتے بوجھتے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. یہ سچی توبہ ہے. اگر ہمارا گناہ ایسا, ہمارا جرم ایسا ہے جس کا تعلق اللہ سے نہیں بندوں سے ہے, ہم نے کسی کا حق مار لیا, کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کر لی, کسی کی دکان اور مکان پہ ناحق قبضہ کر لیا, کسی کی غیبت کر دی, چغلی کر دی, کسی پر بہتان لگا دیا, حقوق العباد اس کا تعلق بندوں سے ہے, تو میرے بھائیو ایک چوتھی کنڈیشن بھی اپلائی ہونی چاہیے اگر ہم اللہ سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ کہ جس کا حق ہم نے مارا ہے ہم اسے لوٹا دیں. میرے بھائی یہ سامان آپ کا تھا, میں نے چوری کر لیا تھا, میں نے ڈکیتی کر کے لے لیا تھا, لے لو, مجھے معاف کر دو, میں اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی میں نے آپ کی غیبت کی تھی, چغلی کی تھی, آپ پہ بہتان لگایا تھا, الزام تراشی کی تھی, یہ میرے بھائی مجھے معاف کر دو, غلط کار تھا, میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. سامنے سے معافی طلب بھی کرا. دکان مکان پہ قبضہ کر لیا تھا, لیکن لو یہ چابی اب آپ کی ہے, یہ دکان آپ کی ہے, یہ گھر آپ کا ہے, یہ زمین و جائیداد آپ کی ہے, مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے, میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. تو حقوق العباد میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے تو بندوں سے بھی معافی تلافی ضروری ہے, تب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن بندوں سے اگر ہم نے معافی تلافی نہیں کرے, ان کا حق مارتے رہے, کھاتے رہے, غصب کرتے رہے, زمین جائیداد پر قبضہ کرتے رہے, دکان اور مکان پہ قبضہ کرتے رہے, غیبتیں, چغلیاں, الزام, بہتان تراشیاں کرتے رہے, سب چلتا رہا, اور صرف اللہ سے مانگتے رہے, تو اللہ اپنے حق کو تو معاف کر دے گا. بندوں کا حق اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کرے. 4 کنڈیشن ہے میرے حقوق العباد کے تعلق سے. اگر ایسی ہے ہماری توبہ تو بس اللہ قبول کرے. رب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں میرے بھائی, ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ خیال رہے, 2 باتیں اور ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری توبہ قبول کیسے ہو؟ جب یہ شرائط ان پر پوری اترے گی ہماری توبہ. اور 2 چیزیں اور ایڈ کر لیجئے, ہماری توبہ اس وقت سے پہلے ہو جس وقت کو غرغرہ کہا جاتا ہے, جانکنی کا عالم کہا جاتا ہے, کہ اب آدمی اپنے آپ کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. گھر والے چمچ سے پانی اور دودھ پلا رہے ہیں, اب اور تب کی کیفیت ہے, غرغرہ کہا جاتا ہے اس کو. جانکنی کا عالم, جاں بلب ہے وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے, تب اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر ہم انتظار کرتے رہے کہ ارے ابھی تو ہٹا کٹا ہوں, جوان ہوں, طاقتور ہوں, اور جو چاہوں کر سکتا ہوں, جب آئے گا وقت تو کر لوں گا, اور چلے گئے, اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاسپٹل پہنچ گئے, اب اور تب کی کیفیت ہے, اور تب کہہ رہے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے بھائی یہ توبہ قبول نہیں. اگر باقی جانکنی کے عالم میں توبہ قبول ہونی ہوتی تو بتاؤ فرعون کا ایمان کام آ گیا ہوتا.
جب اس نے اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے پایا اور جب سطح سمندر سطح دریا پر پہنچا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. بتاؤ کیا فرعون کا ایمان کارگر ہوا؟ کیا اللہ نے اس کے ایمان کو قبول کیا؟ نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا، تب اس نے وہ توبہ کی اور ایمان لایا. اللہ نے قبول نہیں کیا، جہنم رسید ہوا وہ. میرے بھائیوں، ہمیں بھی توبہ کرنی ہے تو وہ وقت آنے سے پہلے جس ہوش و حواس میں ہم نے جرم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کو ستایا ہے، گالی گلوچ دی ہے، مارا پیٹا ہے، ہم اسی ہوش و حواس اور طاقت کے عالم میں اللہ سے توبہ کریں. اللہ توبہ قبول کرے گا، اللہ ضرور بخشے گا. جامع ترمذی کتاب الدعوات کی روایت ہے، 3537 نمبر کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے اور بندی کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ جانکنی کے عالم میں نہ پہنچ جائے، غرغرہ طاری نہ ہو جائے، جاں بلب نہ ہو جائے. وہ جانکنی کے عالم میں پہنچنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو اس وقت کا انتظار نہ کیجیے. میرے بزرگوں، میرے جوانوں، ہمیں اسی ہوش و حواس میں اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے رونا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے. اللہ نے موسم دیا ہے، نیکیوں کی برکھا برس رہی ہے. اللہ گنہگاروں کو رمضان کی تمام راتوں میں معاف کر رہا ہے. کیا ہم نے وقت نکالا ہے اللہ سے رونے کے لیے؟ کیا ہم نے وقت نکالا ہے سحری کے وقت میں ذرا پہلے اٹھ کر کچھ رکعتیں پڑھ کر اللہ سے لو لگانے کے لیے، تنہائی میں جا کر اللہ سے اس کی دہائی دے کر اللہ کی معافی طلب کرنے کے لیے؟ اگر واقعی نکالا ہے ہم خوش نصیب ہیں. اللہ تعالی ہمیں تنہائی میں اپنے رب سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. تنہائی کی عبادت، تنہائی کا رونا، تنہائی کا گڑگڑانا اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے کہ اس وقت ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں. وہاں صرف اور صرف بندہ اپنے رب کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ایک چیز اور ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں بڑھاپے کا جانکنی کے عالم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ایک بات اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہماری توبہ ہو جب پوری دنیا والوں پر توبہ کا دروازہ بند، پوری دنیا پر. اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس وقت کے آنے سے پہلے جب سورج اپنے ڈوبنے اور نکلنے کے ڈائریکشن کو چینج کر دے، مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلنا اور پورب میں ڈوبنا شروع ہو جائے، تو پوری دنیا پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس وقت کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہ ہوگی، چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ گنہگار ہو. وہ وقت آنے سے پہلے میرے بھائیو، ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے اور اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. جو آدمی توبہ کر لے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، مغرب میں سورج ڈوبتا ہے لیکن مغرب سے نکلنے لگے، اس وقت کے آنے سے پہلے جو انسان توبہ کر لے، مرد ہو یا عورت، تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے. لیکن معاملہ اگر ایسا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سورج نے اپنا نکلنے اور ڈوبنے کا ڈائریکشن چینج کر دیا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کسی کی توبہ قبول نہ ہو. میرے بھائیوں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ ضرور ہوگی. ہمیں اللہ سے اظہار شرمندگی کرنا چاہیے، اللہ سے رونا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے. اور یہ ٹریننگ کیمپ اللہ نے رمضان کی شکل میں دیا ہے. اے میرے بندو،
आओ इसमें ट्रेनिंग हासिल कर लो, ताकि ये तरबियत और ये ट्रेनिंग रमज़ान के बाद 11 महीनों तक इसकी छाप तुम पर बाकी रहे। मेरे भाइयों, वक्त निकाल लो, अपने आप को अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लो और ज़रा मांग कर तो देखो। अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह कहता है जो मेरी तरफ एक बालिश्त आता है मैं एक गज आता हूँ, मेरी तरफ जो चल कर आता है मैं दौड़ कर आता हूँ। मेरे बंदे की गुनाहों की झोली इतनी वजनी है कि आसमान और जमीन भर कर वो आता है, तो मेरी मग़फ़िरत इतनी बड़ी है कि मैं आसमान और जमीन भर कर बख्शिश उसके पास ले आता हूँ। मेरे भाइयों, क्या हमने वक्त निकाला? क्या हम अल्लाह से मांगने को, उसकी माफ़ी तलब करने को वक्त निकाल रहे हैं? अगर हाँ तो हम खुशनसीब हैं, अगर नहीं तो अल्लाह की कसम रमज़ान पाकर भी हम बदनसीब हैं। अल्लाह ताला हमको ऐसी बदनसीबी से बचाए। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे अपने नबी के सुन्नतों पर चलने वाला बनाकर ज़िंदा रखे, तौहीद की राहों पर गामज़न रहने वाला बनाकर ज़िंदा रखे, और अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो इसी राह तौहीद पर। आमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला व अकबर।